تربت میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ مشن کا تربت کا دورہ، شہدائے زائدان کا خون نہیں بھولیں گے، مولوی عبدالحمید۔ آج اکتوبر کی 13 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان HRCP کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے سابق سیکریٹری جنرل حسین نقی کی سربراہی میں تربت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کی قیادت، آل پارٹی اسکیچ کے رہنماؤں، طلباء تنظیموں کے نمائندوں اور سول سوسائٹی کے رضاکاروں سے ملاقات کی اور ضلع کیچ کے اہم ترین مسائل پر ان کی آراء و خیالات معلوم کیے۔ HRCP کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں حسین نقی کے علاوہ وائس چیئرمین حبیب طاہر، ماہین پراچا اور معروف صاحب اکبر نوتیزئی شامل تھے، جبکہ HRCP کے ریجنل کوآرڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز بھی وہاں موجود تھے۔ تربت میں مقامی ہوٹل کے ہال میں انسانی حقوق کمیشن کے رہنما حسین نقی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قیام پاکستان کا مقصد اس خطے کے لوگوں کو سیاسی و سماجی شعور اور تحفظ دینا تھا۔ بانی پاکستان نے واضح کیا کہ ملٹری کو اس نئی ملک میں قانون اور ریاست کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لوگوں کو مختلف قسم کے بنیادی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی اضلاع میں آج بھی پینے کے صاف پانی کا مسئلہ درپیش ہے، حالانکہ بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی بھی رپورٹ ہو رہی ہے، خصوصاً بڑی تعداد میں سیاسی کارکنوں اور طلباء کی گمشدگی ایک اہم مسئلہ کی صورت سامنے آئی ہے، جس کے تدارک کے لیے ریاست کوئی انتظام نہیں کر سکے، بلکہ گمشدگی کا سلسلہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس موقع پر آل پارٹی اسکیچ کے کنوینر خلیل تکرانی، نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر مشکور انور ایڈوکیٹ، سابق صدر محمد طاہر انور اسلم، BSO پجار کے مرکزی وائس چیئرمین بوئر صالح، پیپلز پارٹی کے رہنما نواب خان شمبیزئی، BNP عوامی کے رہنما عادل میروزئی، معروف ادیب یوسف عزیز گچکی، ڈاکٹر سمی پرواز، طلباء سول سوسائٹی کے کنوینر کامریڈ گلزار دوست، محمد کریم گچکی، شکر اللہ یوسف و دیگر خواتین اور مردوں نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں روز لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، عوام کے لیے انصاف کا حصول مشکل ہو رہا ہے۔ اس کا سبب آمرانہ رویہ اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اسلام آباد جب تک مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا، ملک خصوصاً بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وفاق کے لیے بلوچ عوام کی اہمیت سے زیادہ بلوچستان کے وسائل کی اہمیت زیادہ ہے۔ بلوچستان قید خانہ ہے، 10 قدم پر چیک پوسٹ اور چوکیاں ہیں۔ پنجاب سمیت ملک کے دیگر بڑے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کی پروفائلنگ کی جاتی ہے، ان کو ہراساں اور لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے رویے سے لگتا ہے کہ بلوچستان کو مفتوحہ علاقہ جیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کون اٹھاتا ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ بھٹو اور ٹکا خان کے دور سے ہو رہا ہے۔ اس دوران مختلف اسکولوں کی طالبات نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ تربت کی طالبات ملک کے دیگر تعلیمی اداروں میں آزادانہ پڑھائی کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے لیے مناسب اسکالرشپس موجود نہیں ہیں۔ مطالبہ ہے کہ ایکسٹرا اسکالرشپ مہیا کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں اور وفاق نے اصل ایشوز سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک معاملات کو سیکورٹی حوالے سے ہٹ کر سیاسی طور پر نہیں دیکھیں گے، حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ہمارے طلباء سہولت نہ ہونے سے تعلیمی اداروں میں نہیں پہنچ رہے۔ بلوچستان کا بجٹ گزشتہ 4 سالوں سے کہاں خرچ ہو رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر اسمبلی میں وہ لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں جن کا عوام اور سیاسی معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق مولوی عبدالحمید اسماعیل زعین دارالعلوم دزاب زائدان کے علماء کرام کے ساتھ ہفتہ وار اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام، بزرگان دین، علماء اور شہداء کے اہل خانہ سے گزارش ہے کہ تمام شہداء کو سب سے پہلے اس جرم کی مذمت کرنا چاہیے، اور دوسرا وہ لوگ جنہوں نے فائرنگ کی، تشدد کیا، عوام کو مارنے کا حکم دیا، ان سب پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صبر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شہداء کے خون اور قوم کے حقوق کو بھول جائیں۔
واضح ہے کہ گزشتہ 2 ہفتہ قبل مغربی بلوچستان کے مرکزی شہر زائدان میں 30 سپٹمبر 2022 کو ایرانی آرمی اور سیکورٹی فورسز کی براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 97 بلوچ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 350 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے دھرنے پر بیٹھے بلوچستان فزیوتھراپسٹ ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد نے ایسوسی ایشن کے چیئرمین راشد رحمت کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ صوبائی وزراء میر اسد اللہ بلوچ، مبین خان خلجی، رکن صوبائی اسمبلی مولوی نور اللہ اور چیف سیکریٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے اور جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے ہم نے تمام دھرنوں اور احتجاجوں کا بات چیت کے ذریعے مؤثر خاتمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فزیوتھراپسٹ کے مسائل حل کیے جائیں گے اور ان کے لیے صحت سمیت دیگر محکموں میں مرحلہ وار اسامیاں تخلیق کی جائیں گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ فزیوتھراپسٹس کی اسامیوں کی تخلیق سے متعلق سمری ارسال کی جائے۔ وفد نے مسائل کے حل کی یقین دہانی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کی یقین دہانی بھی کی۔ اتل میں اقوام متحدہ کی جانب سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مویشیوں کی ویکسینیشن مہم کے آغاز کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کی جانب سے سیلاب کے بعد مال مویشی میں پھیلنے والی بیماریوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کر دی گئی ہے۔ 80,000 سے زائد مال مویشی کو ویکسینیشن لگائی جائے گی۔ FAO کی صوبائی سربراہ ولید مہدی نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور جاری ویکسینیشن مہم کا جائزہ لیا۔ اس دوران محکمہ لائیو اسٹاک کے افسران نے انہیں بریفنگ دی اور انہوں نے مالداروں سے بھی ملاقاتیں کیں اور ان کے مسائل سنے۔ دریں اثنا انہوں نے کہا کہ ہم نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جانوروں کے لیے ویکسینیشن مہم شروع کی ہے تاکہ جانوروں کو بھوک اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے اور ان کو خوراکی فراہمی یقینی ہوگی، جس سے ان کے دودھ اور گوشت کی پیداوار بہتر ہو جائے گی۔ لوگ سیلاب کی تباہ کاریوں سے گزر چکے ہیں۔ ہم محکمہ ریونیو سے بھی رابطے میں ہیں تاکہ جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کی بھی معلومات لی جا سکے اور ان کو فوری امداد فراہم ہو۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سردی کا موسم بہت قریب ہے۔ قلات اور کرخ میں ٹریفک حادثے میں خاتون سمیت 10 افراد زخمی۔ قلات ڈگری کالج کے قریب وپڑا ہائیڈرو یونین کے قافلے کی گاڑیوں کو حادثہ پیش آیا جس سے 9 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قافلہ قلات میں ہائیڈرو یونین کی الف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ علاوازی کرخ مولا جاتے ہوئے موٹر سائیکل کو حادثہ، موٹر سائیکل سوار کے ساتھ خاتون شدید زخمی۔ اطلاع ملنے پر لیویس فورس کے جوانوں نے زخمیوں کو کرخ اسپتال پہنچایا۔ طبی امداد فراہم کرنے کے بعد مزید علاج معالجے کے لیے ایمبولینس کے ذریعے خضر ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھاگ ناڑی منتخب کونسلر کو ہراساں کرنے پر SHO سمیت 8 پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج۔ ضلع کچی کے علاقے بھاگ ناڑی میں منتخب کونسلر پر بے بنیاد اور حقائق کے برعکس مقدمے کے اندراج پر SHO سمیت 8 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے تعزیرات پاکستان کی 6 مختلف دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ SSP کچی کی جانب سے سینٹرل پولیس آفس بھجوائے گئے مراسلے کے مطابق FIR باغ سے منتخب کونسلر محمد اقبال مغیری کے بھائی سلطان احمد کی جانب سے حکام کو دی گئی درخواست پر انکوائری کے بعد SHO اور دیگر اہلکاروں پر جرم ثابت ہونے پر درج کی گئی ہے۔ انکوائری افسر DSP بابا کوٹ غلام احمد کوسا نے کونسلر محمد اقبال مغیری کی CDR رپورٹ بھی پیش کی جس میں مذکور کی موجودگی جائے وقوع پر ظاہر نہیں ہوتی۔ بادی نظر میں کونسلر محمد اقبال مغیری کے خلاف یہ FIR ذاتی انداز میں درج کی گئی۔ تمب کی کاروباری شخصیات اور عوام کا ضلع انتظامیہ کے عدم تعاون اور مفاد پرستی کے خلاف تمب میں غیر معینہ مدت کا روڈ پر دھرنا۔ تیل کے کاروبار سے وابستہ تحصیل تمب کی کاروباری شخصیات اور تمب کے عوام نے شاہ افرود بن میں عبدوئی بارڈر کی مین روڈ پر ٹینٹ لگا کر غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات میں ضلع کی سے باہر کی گاڑیوں کی عبدوئی بارڈر میں آمد و رفت کو روکا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام عوام کے لیے 12 ڈرم اور مخصوص لین اور بتہ والے گاڑیوں کے لیے 18 ڈرم لوڈ کرنے کی کیوں اجازت دی جا رہی ہے۔
ضلع انتظامیہ اور لیویز فورس انصاف کرے، لین اور بطاخوری کی وجہ سے تم کے عوام کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے اور ہمارے کاروبار میں شدید نقصان ہو رہا ہے۔ تبدیل نام یا گاڑی کی ٹرانسفری تم میں کیا جائے۔ تقریباً گزشتہ 3 مہینوں سے تم کی 7 گاڑیوں کے تیل چوری ہو چکے ہیں۔ لیویز فورس چوروں کو گرفتار کرنے اور چوری روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہر نوبت میں تمام گاڑیوں کو کنڈکٹر کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ نوبت لسٹنگ والے گاڑیوں کو دو دن بارڈر پر روک کر اور لین اور بتہ والے گاڑیوں کو لیویز انتظامیہ ٹوکن والوں سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر روانہ کر رہی ہے، جو کہ ٹوکن والے گاڑیوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اس کو فوراً ختم کیا جائے۔ ہمارے جائز مطالبات پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکریٹری فوری طور پر عملی اقدام اٹھائیں۔ واشوق میں مکان کی تعمیر پر تنازعہ، فائرنگ سے نوجوان جاں بحق، 2 زخمی۔ ضلع واشوق کی سب تحصیل شاہو گیڑی کے علاقے خرماغے میں مکان کی تعمیر کے لیے خاندان کے نوجوان نے اینٹ لا کر اتارنا شروع کی کہ قلی کے رہائشی ایک شخص نے ان پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر ڈویژنل شیخ زاید اسپتال خاران لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر کوئٹہ روانہ کر دیا، جبکہ نوجوان کی لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، تاہم واقعہ کے اصل محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ ضلع جوب کے علاقے سمبھازا میں 2 قبائل پھر سے مورچہ بند ہو گئے۔ ضلع جوب کے علاقے سمبھازا میں 2 قبائل پھر سے مورچہ بند ہو گئے۔ دونوں قبائل سلیمان خیل اور مندو خیل کے افراد نے ایک دوسرے پر بندوقی تھان لیں۔ علاقے میں خوف و ہراس کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ تنازعہ زمین کا ہے جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب تک کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ انتظامیہ حکومت قبائلی عمائدین جنگ بندی میں کردار ادا کریں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول خان قلگ میں منشیات کی تباہ کاریاں پر طلباء کا تقاریر۔ منشیات کے خلاف محض بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہائی اسکول خان قلگ میں منشیات کی تباہ کاریاں کے عنوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمانان خاص اسکول کے ہیڈ ماسٹر لیاقت ہوتا اور سول سوسائٹی تم کے جنرل سیکریٹری اسد تغرانی تھے۔ تقریب میں منشیات کے موضوع پر بلوچی، انگلش اور اردو زبان میں طلباء نے تقاریر پیش کیے۔ طلباء مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات نے بلوچستان کے ہر کوچے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ منشیات کی برمار سے نہ صرف مقران بلکہ بلوچستان بھر سے نوجوان نسل متاثر ہے۔ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد منشیات کی لت و منشیات فروشوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مقررین نے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف عالم دین، سول سوسائٹی سے وابستہ لوگ، سیاسی رہنما، غرض شعور یافتہ انسان کو نہ صرف آواز بلند کرنا چاہیے بلکہ منشیات کے خلاف آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں ہر قسم کے نشاور اشیاء، نسوار، گٹکا، جیم، سگریٹ، بلاروک ٹوک بکتے ہیں، جو کہ منشیات کی عادی بنانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ منشیات کے سبب ہمارے نوجوان تباہ ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ آخر میں پوزیشن لینے والے طلباء مقررین کو انعامات دی گئیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ اقوام متحدہ میں روس کے خلاف قرارداد پیش، پاکستان اور بھارت کا حصہ لینے سے گریز۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ کی جانب سے یوکرین کے متعدد علاقوں کے روس سے ملحق ہونے پر مذمتی قرارداد پیش کر دی گئی، جس پر 143 ارکان ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ کی کوششوں کے باوجود 35 ممالک نے روس کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا، جس میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کریں اور ماسکو سے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ووٹ سے روس کے خلاف عالمی اتحاد ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ بھارت کی امریکہ کے ساتھ شراکت داری بہت زیادہ ہے، مگر روس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات تاریخی ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 30 سپٹمبر کو صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے 4 علاقے روس میں ضم کیے تھے۔ احتجاج سے نمٹنے کے لیے ایرانی ٹینک کردستان پہنچ گئے، خصوصی فوجی دستے بھی روانہ۔ حجاب درست طور پر نہ اوڑھنے کے الزام میں گرفتاری کے بعد پولیس حراست میں جان بحق ہونے والی کرد لڑکی مہسا امینی کا تعلق اسی صوبے سے تھا اور وہاں ہونے والا احتجاج چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں جاری احتجاج کے جواب میں حکومت کی جانب ظالمانہ کارروائیوں سے اب تک 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ احتجاج کی سب سے زیادہ شدت سنندج میں ہے۔ اس شہر کے بارے میں انسانی حقوق کے اداروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام پر الزام لگایا ہے کہ وہاں گلی محلوں پر شیلنگ کی جا رہی ہے۔ ناروے کے ہنگا نامی انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ جنگی جہاز سنندج کے ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں جبکہ بسوں میں سوار خصوصی دستے ابھی راستے میں ہیں۔ انسانی حقوق کے ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل بتایا ہے کہ اسے سخت تشویش ہے کیونکہ فوجی دستے مظاہرین کے خلاف آتشی اسلحہ اور آنسو گیس استعمال کر رہے ہیں جبکہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینٹر فار ہیومن رائٹس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایسی ہی صورتحال سیستان بلوچستان میں بھی ہے۔ وہاں 30 سپٹمبر سے اب تک 90 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ڈائریکٹر ہادی غائمی کے مطابق کردستان میں فوجی دستوں کے ہاتھوں سفاکانہ ہلاکتیں اور سیستان بلوچستان میں قتل عام سے آیا ہے کہ ریاستی تشدد میں مزید اضافہ ہوگا۔ بڑی تعداد میں گرفتاریاں کیے جانے والے افراد میں سابق ایرانی صدر اکبر ہاشم رفسنجانی کی بیٹی فائزہ ہاشمی بھی شامل ہیں جو ایرانی پارلیمان کے رکن رہی ہیں اور خاتون اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ ان کو 27 سپٹمبر کو لوگوں کو مظاہروں میں شرکت پر ابھارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ ان پر امن عامہ میں خلل ڈالنے اور حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزام ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔